إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. آج کے سبق کی طرف آتے ہیں. سورہ تغابن ایک کوئک ریویو دیتے ہیں پچھلی آیات کو. یہ آیت نمبر 6 سے ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو پچھلی آیات کو پیچھے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 3 سے شروع کریں اگر. ٹھیک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا جو ہے، زمین اور آسمان جو ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کے ساتھ بنایا. ٹھیک ہے، اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس میں کیا سب سے بڑی حقیقت ہے کہ زمین اور آسمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں بنا دیا رینڈملی، جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا بس ایسے ہی بن گئی ہے اور ایسے ہی ختم ہو جائے گی. اس کے بنانے کا ایک خاص مقصد ہے. یہ وہ سٹیج ہے آپ کے لیے تیار کی گئی جہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا انسان کو. ٹھیک ہے، اس کو انسان کے لیے بنایا گیا اور انسان کے لیے یہاں پر ہر چیز کو میسر کیا گیا. جیسے کل ہم بات کر رہے تھے نا، کمرہ امتحان آپ کے لیے تیار کیا گیا پورا کا پورا، جہاں پھر آپ کے لیے سلیبس بھی موجود ہے، ایگزامز کے لیے ہر چیز پرووائڈ کی گئی ہے، سکلز آپ کو تیار کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو بھیجا. اور پھر اس کمرہ امتحان کی تیاری کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. ٹھیک ہے، پھر انسان کو یہاں پر بہترین پیرائے میں بھیج دیا، ظاہری شکل و صورت میں بھی اور باطنی جو اس کو ابیلٹیز، جیسے کل ہم نے بات کیا، شعور دے کر، سوچ سمجھ دے کر، سوچنے کی صلاحیت دے کر، بولنے کی صلاحیت اور پھر انٹرپریٹ کرنے کی صلاحیت دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیج دیا. اور پھر ساتھ ہی بتا دیا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور یاد رکھو کہ تمہیں واپس اللہ کے پاس ہی جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں بتا رہے ہیں کہ جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، جو کچھ چھپاتے ہو تم، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اب یہ ریلیٹ کیسے کر رہی ہے بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو امتحان ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم سیدھے رستے کو چنیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم اپنی مرضی سے اس کے اوپر پوری چاہت سے، محبت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس پر عمل کریں، صحیح راستہ چنیں. یہ ہمارا امتحان ہے. اب جو یہ نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہے کہ صحیح اور غلط میں اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کا ہونا ناگزیر اس لیے ہے تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا زمین اور آسمان حق کے ساتھ بنایا ہے، اس کے اندر جو ہمیں بھیجا ہے، اس کے اوپر ساری زندگی میں ہم پیچھے بھی اس کو بارہا اس مضمون کو پڑھ کے آئے کہ مومن جو ہوتا ہے، جو اپنی مرضی سے حق کا راستہ چنتا ہے، تو وہ کوئی آسان راستہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس کو لازماً جو ہے وہ اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے. دنیا میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں یوزلی وہ مشکلات میں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. وہ مالی مشکلات بھی ہوتی ہیں، وہ دیگر پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا زندگی گزار کے گئے، تو بڑے اللہ کے فرما بردار تھے. تو حق یہ ہے، یہ جو فرمایا نا کہ خلق السماوات والارض بالحق، تو حق یہ ہے کہ اس کو انعام ملے، اس کو کریڈٹ ملے.
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں ظلم کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ انہیں دنیا میں سزا بھی مل جائے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم چھٹ جاتا ہے، وہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتا ہے، یا یہ کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا، یا یہ کہ عدالتیں جو ہیں وہ انصاف پر مبنی نہیں ہوتی، اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں. تو حق کیا ہے کہ اس کو سزا ملے. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے اور اس نے بہت سارے لوگوں کو نقصان کیا، بہت سارے لوگوں کی قتل و غارت کی ہے، ان پر ظلم کیا ہے. جیسے ایک حکمران ہوتا ہے تو اس کی ایک پالیسی سے کتنے لوگ سفر کرتے. اب اس کو اگر عدالت پھانسی دے بھی دیتی ہے یا سزا دے بھی دیتی ہے تو اس کی سزا کا حق تو ادا نہیں ہوتا. تو وہ جتنی سزا وہ ڈیزرو کرتا ہے وہ اس کو آخرت میں ہی مل سکتی ہے. تو یہ ٹیکنیکلی حق کے ساتھ زمین اور آسمان کا بنانا اور پھر اس امتحان گاہ میں لوگوں کو بھیجنا اور پھر واپس اللہ کے پاس جانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں دنیا میں تو معاملہ ظاہر پر ہے، لوگ ظاہر ہی دیکھیں گے. اچھا یہ نیک ہے لیکن یہ تو ساری زندگی بیچارہ مشکلات کا شکارہ، ظاہر. اچھا یہ برا ہے، ثبوت نہیں ہے، چھٹ گیا عدالت سے. تو دنیا تو ظاہر پر معاملہ کرتی ہے، لیکن جب جو اصل عدالت لگنی ہے اور جو ناگزیر ہے یعنی لازم ہے کہ ہوگی، لازمن ہوگی، ادروائز تو پھر یہ پوری کی پوری زمین اور آسمان نا انصافی پر مبنی ہوگی. اگر آخرت کا ایک ڈے آف ججمنٹ موجود نہیں ہے، انصاف کا دن موجود نہیں ہے، پھر تو جو کوئی جو چاہے کرتا پھرے، پھر اسے کیا پرواہ. پھر کوئی بھی نیک شخص جو ہے وہ نیکی نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی برا شخص کبھی بھی برائی سے رک نہیں پائے گا کیونکہ اسے پتا ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. تو یہ گویا آخرت کے دن کے اوپر ایک دلیل ہے. پھر دوسری آیت نمبر 5 پہ آ جائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو لوگوں کو پھر ریلیٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم، پھر انہوں نے چکھا اپنے کام کا وبال، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب دنیا میں ایک نظارہ آپ کو اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں سزا کا. ٹھیک ہے، وہ یہ کیا کہ جو لوگ جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، بینات دیکھی اور انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ مختلف اقوام کا ذکر آپ کے سامنے قرآن میں کرتے ہیں کہ ان کو کیسے ہلاک کر دیا گیا. لیکن یہ ہلاکت بھی ان کی سزا پوری نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اب آپ سوچیں فرعون نے کیسے کیسے ظلم بنی اسرائیل پہ کیے، تو کیا صرف ڈوب جانا فرعون کی سزا کی کفایت کرتا ہے؟ نہیں کرتا. دل نہیں مانتا. دل نہیں مانتا. ایک ایسا شخص جس نے ہزاروں بچے قتل کرائے ہیں، ماں کی گودوں سے چھین چھین کے قتل کرائے اور توبہ کیے بغیر مر بھی گیا ہے، دل نہیں مانتا کہ کیا صرف ڈوب کے مر جانا کافی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اصل تو سزا بعد میں ملے گی. یہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے سامان عبرت مہیا کیا ہے دنیا میں. جو سزائیں ان قوموں کو ملی ہیں، ہاں جو سزائیں ان قوموں کو ملی ہیں وہ اس لیے تاکہ عبرت ہو، عبرت نگاہ ہو جو زندہ ہیں، تاکہ مرنے سے پہلے، بڑے عذاب کو دیکھنے سے پہلے لوگ توبہ کر لیں، باز آ جائیں. ٹھیک ہے، اصل انصاف جو ہے وہ آخرت میں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأنہ، یہ اس وجہ سے ہے، یعنی دنیا میں تو ان کو جو سزا ملی سو ملی، آخرت میں جو اصل انصاف قائم ہونا ہے وہ اس وجہ سے ہے کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، آتے تھے رسول ان کے پاس واضح آیات لے کر. بینات سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بین کا مطلب ہوتا ہے کھلا چیز، واضح چیز، جو مبہم نہ ہو، واضح ہو، بالکل صاف سمجھ آنے والی چیز. ٹھیک ہے، تو رسول کس طرح کی بینات لے کر آتے تھے؟ کسی کے سامنے معجزات لے کر آتے تھے. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ جو دلائل رسول دیتے تھے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات سے دلائل دیے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں
قرآن کریم سنا رہے ہیں جو اللہ کی آیات ہیں، یہ رسول کے ہی منہ سے ادا ہوئی ہیں نا، تو وہ بینات، وہ دلائل جیسے کائنات سے ثابت کیا جا رہا ہے، مادی اسباب کے ذریعے ثابت کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ بینات ہیں۔ اس کے ساتھ پھر اللہ سبحانہ و تعالی جو رسول جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیے ہوئے علم سے بات کرتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ وہ صریحاً جو ہے وہ واضح چیز ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم سناتے تھے تو جن لوگوں نے کہا کہ جی کاہن، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کاہن ہے، تو ولید بن مغیرہ نے کیا کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کاہن جو ہے وہ کس طرح بن بناہٹ والی اس کی آواز ہوتی ہے، وہ کچھ سمجھ نہیں آتی وہ کیا بول رہے ہوتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو واضح ہوتی ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ تعلیمات جو رسول لے کر آئے ہوں تو اس کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہو، کوئی جنتر منتر نہیں ہوتا، اس میں صاف سیدھی بات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا ان لوگوں نے؟ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ انسان ہماری رہنمائی کریں گے، فَكَفَرُوا، تو انہوں نے کفر کیا، وَتَوَلَّوْا، اور وہ منہ موڑ گئے، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور پرواہ نہ کی اللہ نے۔ واضح نشانیاں دیکھ لینے کے بعد جب انہوں نے منہ موڑا اور انکار کیا تو اللہ نے بھی ان کی پرواہ نہیں کی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ہم پہلے بھی بارہا سیکھ چکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الغنی ہے، واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں ہماری عبادتوں سے، ہماری تسبیحات سے، حتیٰ کہ اس بات سے بھی کہ ہم مانیں کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے۔ اگر کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقت بدل جائے گی، وہ نہیں سمجھتا تو وہ اپنا نقصان کر رہا، اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں۔ پھر یہ کہ جو لوگ ڈھٹائی کرتے ہیں، اب یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے کہ رسول جو ہیں وہ بینات لے کر آئے ہیں، واضح دلائل لے کر آئے، لیکن لوگوں نے نہیں مانا، ٹھیک ہے، اعتراض کیا گھڑ دیا، چونکہ وہ ماننا نہیں چاہتے تھے۔ ہم نے پیچھے بھی بارہا یہ موضوع پڑھے کہ چونکہ لوگ ماننا نہیں چاہتے اس لیے وہ کوئی بھی اعتراض کھڑا کر دیتے، لایانی قسم کے۔ اور یہاں پر کس اعتراض کا ذکر ہے؟ ہمارے جیسا انسان یہ ہماری ہدایت کا کام کرے۔ حالانکہ پیچھے ہم اس کو تفصیلاً پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر فرشتے ہوتے زمین پر تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا، اب چونکہ زمین پر انسان بستے ہیں تو ان کے جیسے ہی انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ بہرحال بات جو میں یہ کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے جو واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود، واضح دلائل آ جانے کے باوجود انکار کرتے، پھر اللہ کو ان کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ جب ہمارے سامنے واضح قرآن کی کوئی آیت آ جاتی ہے، کوئی دلیل آ جاتی ہے، اور پھر بھی ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو پھر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دل سے مانتے بھی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑے تھوڑے جھٹکے دیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے بار ہلاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم پلٹ کے نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہاں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، منہ موڑ لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ایک خاص مدت تک جو مقررہ تھی ان کو ڈھیل دی، اور اس کے بعد پھر ان پر اللہ کی پکڑ آئی۔ زعم الذین کفروا، دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لن یبعثوا، کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، اور قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، پھر ضرور تم خبر دیے جاؤ گے، بما عملتم، بوجہ اس کے جو تم نے عمل کی، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ کیوں رسولوں کا انکار کر دیا؟ کیونکہ لوگوں کو یقین ہی نہیں تھا کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یاد رکھیے ہدایت پانے کے لیے عقیدہ آخرت کی درستی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، جہاں آپ کے عقیدہ آخرت میں لوپ ہولز ہوں گے، جہاں آپ وہاں اپنے لیے وہاں پر نجات ثابت کر کے بیٹھے ہوں گے، کبھی بھی ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے، کبھی بھی ہمارا ایمان درست نہیں ہوگا۔ ان کو چونکہ اس بات پہ یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے دوبارہ،
تو انہوں نے وہ بینات جو سامنے واضح دلائل تھے اس کو بھی جھٹلانے میں دیر نہیں لگائی. مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، ٹھیک ہے، کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، جب ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی تو کون ہمیں اٹھائے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ اگر اپنی پہلی پیدائش پر ہی غور کر لیں تو ان کو پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جان جائیں گے کہ اصل میں کیا حقیقت ہے. جو پہلے پیدا کر سکتا ہے، جو پہلی پیدائش پیدا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے دوسری کو دوبارہ اٹھانا کون سا مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کیوں نہیں، وَرَبِّي، اور قسم ہے میرے رب کی، لَتُبْعَثُنَّ، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. اچھا، یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ یہ تیسرا مقام ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر ان سے یہ بات کہیے. کل کہیے بلا کیوں نہیں، وَرَبِّي، اور قسم ہے میرے رب کی، قسم ہے میرے رب کی. یہاں پر وا جو ہے یہ قسمیہ ہے. ٹھیک ہے، ایک اور جگہ قرآن کریم میں سورہ یونس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ جو آپ بتا رہے ہیں ساری باتیں کہ مر جائیں گے اور دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ وہ آپ سے پوچھتے، سوال کرتے. کل ای، کہیے ہاں، وَرَبِّي، اور قسم ہے میرے رب کی، قسم ہے میرے رب کی، إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، کہ بے شک وہ حق ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، تم اللہ کو روک نہیں سکتے ہو، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح سورہ سبا میں پڑھا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی. کل بلا، کہہ دیجئے کیوں نہیں. بلا کا بات ہے جب پچھلی بات کو نیگیٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر اگلی بات پر زور دینا ہوتا ہے. کیوں نہیں، ضرور آئے گی. کل بلا وربی لتأتینکم، کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، وہ ضرور تمہارے پاس آئے، ضرور ضرور قیامت قائم ہوگی. یہاں پر بھی قیامت ہی سے ریلیٹڈ بات ہے کہ قسم کھا کے کہیے اللہ کی کہ لازماً تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ لوگ جو آخرت کو مانتے ہی نہیں، تو قسم کھا کے ان کو بتانا کیا ان کو یقین نہیں آئے گا؟ آپ بتائیں کہ قرآن کریم میں کوئی بھی لفظ، کوئی بھی حرف بلا وجہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر قسم کا کیوں کہا گیا؟ پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ اول مخاطب وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 40 سال سے رہ رہے تھے. ٹھیک ہے، 40 سال سے جب رہ رہے تھے اور پھر آگے بھی 13 سال کی دور نبوت ہے، اور جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا کہ اس کا کانٹیکسٹ کچھ ایسا ہے کہ یا تو ہجرت کا بالکل آخری دور ہے یا ہجرت کے فوراً بعد کے اوائل دور میں سے ہے یہ صورت جو ہے. تو قریباً آپ سمجھ لیجیے 50 53 یا اس سے تھوڑے سے زیادہ سال جو ہیں وہ وہ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے پہلے سے وہ جانتے ہیں. اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے کبھی لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا. ٹھیک ہے، تو یہ اگرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو، اگرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مرضی کہتے ہو، لیکن دل سے وہ سب قائل تھے کہ یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہو نہیں سکتی، یہ بندہ جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتا، یہ جھوٹے نہیں ہیں. تو پھر جو شخص لوگوں پہ جھوٹ نہیں مانتا وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ مان سکتا؟ ٹھیک ہے. پھر یہ کہ ایک نبی کا قسم کھانا ایک عام شخص کے قسم کھانے سے مختلف ہے. ایک عام شخص جب قسم کھا کے یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم آخرت قائم ہوگی، تو اس سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو سامع ہے وہ اس کے یقین میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے اگر وہ اللہ کو مانتا ہے کہ یہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، تو اس کے یقین میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا. لیکن نبی جب قسم کھاتے ہیں تو نبی کی قسم کی نوعیت عام شخص کی قسم کی نہیں ہے. نبی کا ایمان جو ہوتا ہے وہ عین الیقین والا ہوتا ہے، اس نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوتا ہے ہر چیز کو. وہ جب قسم کھاتا ہے تو اس کی قسم کی جو تاثیر ہے اور اس کی قسم کی جو ویلیو ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہے. تو یہاں خاص طور پر جو کہا جا رہا ہے کہ آپ قسم کھا کے کہیں، تو یہ ان لوگوں کو گویا بات میں وزن پیدا کرنا اور پھر اس نوعیت سے کہ وہ اس کو سوچیں کہ ایسا ہے، اور وہ پر اللہ کو مانتے بھی تھے. ٹھیک ہے، مشرکین جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، آپ کو پتا ہے.
کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن، پھر البتہ تم ضرور بتائے جاؤ گے. یہاں لتبعثن میں اور لتنبؤن میں دونوں میں تاکید ہے دوہری، لام بھی لائے تاکید ہے اور نون مشدد بھی تاکید کے لیے ہے. یعنی ضرور بضرور تم اٹھائے جاؤ گے. اور پھر دوبارہ اٹھائے جانے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ ضرور بضرور تمہیں بتایا جائے گا. کیا؟ بما عملتم، جو تم عمل کرتے رہے. تو پچھلی آیات سے اس کو ریلیٹ کریں. وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. تو پچھلی آیات سے اس کو ریلیٹ کیجئے کہ کیوں ضروری ہے قیامت کا برپا ہونا، تاکہ جو کچھ ہم کرتے رہے اس کا پورا پورا بدلہ پائیں. نیکیاں کی ہیں تو اس کا بدلہ پائیں، برائیاں کی ہیں تو اس کا بدلہ پائیں. ضرور بضرور ایسا ہونا ہے تو ضرور بضرور اس کا جو ہے وہ بدلہ بھی ملے گا. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. والنور، اور اس نور پر. پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس نور پر الذی انزلنا، جو نازل کیا ہم نے. اور یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم. واللہ بما تعملون خبیر، تو اللہ تعالی خوب خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. جب یہ بات بتا دی گئی کہ تمہارا دنیا میں بھیجا جانا اور تمہارے اعمال کرنا یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں اور یہ تمہیں ضرور اس کا بدلہ ملے گا، آخرت کا دن قائم ہوگا، تو پھر تم اپنے اعمال کو درست کیسے کرو، اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوئے اس قرآن پر ایمان لاؤ. اور یہ قرآن کیا ہے؟ نور، روشنی. قرآن جو ہے یہ ایک ایسا چراغ ہے کہ جہاں یہ جلتا ہے ارد گرد روشنی پھیلا دیتا. اور قرآن اندھیروں میں روشنی پھیلانے والا ہے، جہالت کے اندھیرے دور کرنے والا ہے، کفر اور شرک کے اندھیروں کو دور کرنے والا ہے. یہ ایک ایسی روشنی ہے جو آپ کو مایوسی کے اندھیروں سے باہر نکال دیتی ہے. قرآن ایک ایسی روشنی، ایسا نور، ایسا دوست ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. تھوڑا سا اس کو ویژولائز کریں. قرآن ایک ایسا دوست ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ اس کے پاس روشنی ہے، وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. جب آپ قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں نا تو آپ ایک ایسے دوست کا ہاتھ تھام لیتے ہیں جس کے پاس اصل روشنی ہے اور اس روشنی میں وہ آپ کو لیڈ کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اگر آپ اس کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ سے وہ روشنی دور ہو جائے گی جو آپ کو صحیح اور غلط کی نشاندہی کرے گی. تو واحد نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اس روشنی کو پکڑے رکھیں. یہ ٹارچ ہمارے ساتھ رہے، یہ دوست ہمارے ساتھ رہے. میں دوست کیوں کہہ رہی ہوں قرآن کو؟ قرآن کریم آپ کے لیے ایک ایسا ساتھی بن جاتا ہے. یہ وہ دوست ہے. دنیا کے باقی دوست جو ہے نا وہ اگر بہت نیک بھی ہوں، اللہ والے بھی ہوں، تو دوبارہ آپ سے کہاں ملیں گے؟ حشر کے میدان میں. ٹھیک ہے، قبر میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. لیکن قرآن ایسا دوست ہے، قرآن ایسا دوست ہے جو آپ کے ساتھ دنیا میں بھی رہتا ہے، قبر میں بھی رہتا ہے اور آخرت میں بھی. یہ آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ بحث کرے گا، جدال کرے گا، آپ کے حق میں گواہی دے گا اگر ہم نے اس پر عمل کیا ہے، اس کو پڑھا. ادروائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن جو ہے تمہارے لیے گواہی دے گا یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. ٹھیک ہے، دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے، جب ہم اس کو چھوڑ دیں تو یہ دوسری طرح سے بھی ہمارے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے. لیکن ہم اچھی امید رکھتے ہیں، اپنے لیے ایک اچھی سوچ رکھتے ہیں. ہم اگر اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھتے ہیں تو یہ قبر میں خوبصورت ساتھی کے طور پر ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. اور پھر اسی کی روشنی میں کیے ہوئے اعمال وہ بھی خوبصورت ساتھی کی شکل میں موجود ہوں گے. آپ نے پڑھی ہے نا وہ روایت کہ جب قبر میں انسان موجود جاتا ہے اور
تو وہ ایک خوبصورت شخص کو دیکھتا ہے، جو نیک شخص ہوتا ہے نا وہ خوبصورت سے شخص کو دیکھتا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تم کون ہو، تم کتنے مبارک ہو، تمہیں دیکھ کر جو ہے، اب یہ ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے، صرف میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، دل خوش ہو رہا تمہیں دیکھ کے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے نیک اعمال ہوں، ٹھیک ہے. اور پھر وہ نیک اعمال جو ہیں وہ ہر طرف سے انسان کی جو ہے وہ عذاب سے حفاظت کرتے ہیں، جیسے نماز دائیں طرف سے، قرآن سر کی طرف سے، اور اس طریقے سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، سارے نیک اعمال. اور جو برا شخص ہوتا ہے تو اس کے برے اعمال کیسے آتے ہیں، وہ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ تم کون منحوس ہو، تمہیں تو دیکھ کر وحشت ہوتی ہے، تم سے تو کسی خیر کی امید ہی نہیں. پہلے ہی وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے قبر میں، ٹھیک ہے، اور اکیلا اور وحشت میں ہوتا ہے، اور اوپر سے ایسی خوفناک شکل والے بدحال شخص کو دیکھتا ہے، تو پھر کیا کہتا ہے کہ تم سے تو کسی خیر کی امید ہی نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے میں تمہارے برے اعمال ہوں، ٹھیک ہے. تو ہمیں آخرت کی جو فکر کرنی ہے، قبر پر تو پہلی منزل ہے آخرت کی، تو اس کے لیے تیاری جو ہے وہ پہلے، کیونکہ پہلے سٹاپ کی تیاری کریں گے تو آگے تک پہنچیں گے نا. تو بہرحال واحد نجات کا ذریعہ کیا ہے، آخرت میں اچھے انجام کا ذریعہ کیا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اپنے اعمال میں پیچھے جیسے ہم نے پڑھا کہ پھر ہم جب نیک عمل کریں تو پھر کیا کریں کہ بظاہر اعمال کو تو دیکھنا ہی ہے کہ ہم کیا کریں، پھر ساتھ میں پیچھے اس پہ نیت پہ بھی کام کرنا ہے، اپنی انٹینشن پہ بھی کام کرنا ہے، اس کو بھی درست رکھنا ہے. اور پھر کیا ہے، دلوں کو صاف رکھنا ہے، کیونکہ دل جب صاف رہیں گے انشاءاللہ تو نیتیں صاف رہیں گی. جب دلوں میں کھوٹ ہوگا تو آپ اپنے آپ کو جتنا بھی نیکی پہ مائل کر لینا، نیت میں کہیں نہ کہیں کھوٹ کپٹ آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ یا تو انسان انٹینشن سے ہی نہیں ہوتی اس کے کام کرنے کی، یا پھر کرنے کے بعد اس کو خراب کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع، کس دن وہ سارے بدلے دیے جائیں گے، جس دن وہ جمع کرے گا تمہیں جمع ہونے کے دن کے لیے. ذالک یوم التغابن، یہ دن ہوگا ہار جیت کا. اجتماع کے دن سے مراد جیسا کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے، اور ایک اور جگہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں کہ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ وہ ایسا دن ہوگا جس میں سب انسان جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ وہ ان کے لیے کیا جائے، جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے سامنے حاضر ہوگا، مشہود ہوگا. یوم مشہود کا مطلب کیا ہے، گواہیاں پیش کی جائیں گی. اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پہلے گزرے ہوئے اور بعد میں آنے والے سب لوگ ایک مقرر دن میں جمع کر لیے جائیں گے. تو یوم الجمع جو ہے قیامت کا دن ہے، اور اس میں اول و آخر سب جمع کر لیے جائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری شخص جو قیامت کے واقعہ ہونے تک دنیا میں آیا، چھوٹا بڑا بچہ بوڑھا، ہر ایک کو وہاں پر جمع کر لیا جائے گا. ذالک یوم التغابن، یہ ہار جیت کا دن ہوگا. اصل میں یہ تغابن کا لفظ جو ہے نا، یہ اس میں اتنی وسعت ہے کہ اردو کیا کوئی اور بھی جو زبان ہے نا اس کو اس کی کفایت نہیں کر سکتے اس لفظ کی، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ جو بہترین مطلب سمجھ آتا ہے وہ یہاں پر ہار جیت، جیسے کہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ معنی کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ غبن کا روٹ ہے، ٹھیک ہے. تغابن کا مطلب کیا ہوتا ہے، غبن کرنا، ٹھیک ہے. اور اس کے بہت سارے جو ہیں مفسرین نے اس کے بہت سارے معنی کیے. ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے ایک صحیح روایت میں ہے کہ جب قبر میں انسان جاتا ہے تو اس کے دونوں ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں. اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اس کو اس کا جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ اگر تم نیک نہ ہوتے تو تم یہاں جاتے، ٹھیک ہے. اگر تم ایمان نہ لاتے تو یہ تمہارا جہنم میں ٹھکانہ تھا. یعنی ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے اس کا ایک ٹھکانہ جنت میں ہوتا ہے اور ایک جہنم میں. اسی طرح جو برا شخص ہوتا ہے قبر میں اس کو جنت والا اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم نیکی کرتے تو تم یہاں جاتے، اگر تم ایمان لاتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا.
شو کیا جائے گا. جنتی کو جو نیک ہوگا اس کو اور شکر پیدا ہوگا اس کے اندر، وہ اور مطمئن ہوگا، اس کی خوشی میں اور اضافہ ہوگا کہ میری یہاں سے بچت ہوگی. اور جو برا ہوگا اس کو اور حسرت پیدا ہوگی اور تکلیف ہوگی کہ اگر میں مان چاہتا تو مجھے یہ جگہ ملتی اور مجھے اس عذاب میں نہ جانا پڑتا. لیکن اسے ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اوپن چوائس دے کر لوگوں کو بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اچھے اور برے کی، تو دونوں ٹھکانے موجود ہیں. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنا گھر جنت میں بناتے ہیں یا جہنم میں بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جو جنتی ہوں گے نا، جب وہ جنت میں جائیں گے تو وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ہیں وہ ان جگہوں پر بھی قبضہ کر لیں گے. غبن کا مطلب ایک طرح سے کیا ہوتا ہے؟ قبضہ کرنا، ٹھیک ہے. تو وہ گویا ان پر قبضہ کر لیں، وہ بھی مل جائیں گی ان کو جگہ. ان کے لیے تھی وہ اس اے بی سی ڈی کے لیے جو جہنم میں چلا گیا، کیونکہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا وہ جگہ، تو وہ ان کو مل جائے گی. اسی طرح جو لوگ جنت میں چلے گئے اور جہنم میں موجود تھی ان کے لیے اگر وہ برے ہوتے تو پھر کیا ہے؟ وہ جہنمیوں کو ملیں گی، وہ ان کی جگہ ان کو ملے، یعنی وہ ساری جگہ ان کے پاس ہو جائے گی. عذاب اتنا ہی زیادہ بڑھ جائے گا کیونکہ جہنم میں تو کوئی خوبصورت جگہ نہیں ہے نا، جو بھی جگہ ہے وہ عذاب والی ہے. ایک اس کا یہ معنی ہے. پھر اس سے بہت ساری روایت ہے، بہت ساری. پھر اسی طرح مفسرین نے اس کا ایک اور جو معنی کیا ہے وہ یہ کہ جو ظالم ہے اس کی نیکیاں مظلوم لوٹ کے لے جائے گا. اور اس پر متعدد روایات موجود ہے کہ کس طرح کوئی جو ظلم کرنے والا ہے اس کی جو نیکیاں ہیں وہ مظلوم کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی. اور پھر بھی اگر ظلم کا مداوع نہیں ہوتا تو مظلوم کے جو گناہ ہیں وہ ظالم کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو نیکیاں کی کس نے تھی؟ ظالم نے، جو کچھ نیکیاں کی تھی، لیکن لے کون گیا؟ مظلوم. ٹھیک ہے، تو اس لیے بھی اس کو یوم التغابن کہتے ہیں. اس پہ بہت ساری روایت ہے، جیسے بخاری میں کتاب الرقاق میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ذمہ اپنے کسی بھائی پر کسی قسم کے ظلم کا بوجھ ہوگا اسے چاہیے کہ وہ اسے یہیں پورا کر لے، یعنی دنیا میں، کیونکہ آخرت میں دینار اور درہم تو نہیں ہوں گے، وہاں اس کی نیکیوں میں سے کچھ لے کر مظلوم کو دلوائی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں کافی نہ ہوں تو مظلوم کے کچھ گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. اسی طرح مسند احمد میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہ جا سکے گا جب تک کہ اس کے ظلم کا بدلہ نہ چکا دیا جائے جو اس نے کسی پر کیا ہو، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی دینا ہوگا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ یہ بدلہ کیسے دیا جائے گا جبکہ قیامت میں تو ہم ننگے ہوں گے، ہمارے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، تو کیسے بدلہ دیں گے؟ فرمایا اپنے اعمال کی نیکیوں اور بدیوں سے بدلہ چکانا ہوگا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں لوگوں سے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی درہم اور دینار نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، اب ذرا غور کیجیے گا، جو قیامت کے روز نماز اور روزہ اور زکوٰۃ ادا کر کے حاضر ہوا ہوگا، یعنی سارے فرائض اس نے پورے کیے ہوں گے، مگر اس حال میں آیا ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی تھی، اس نے کسی پر بہتان لگایا تھا، اس نے کسی کا مال رکھا تھا، اس نے کسی کا خون بہایا تھا، اس نے کسی کو مارا پیٹا تھا. اور خون بہانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو قتل ہی کیا ہو، بلا وجہ اگر آپ کسی کو مارتے ہیں یا کوئی چوٹ پہنچاتے ہیں. پھر ان سب مظلوموں میں سے ہر ایک اس کی نیکیاں لے کر چلا جائے گا، اور جب نیکیوں میں سے کچھ نہیں بچے گا جس سے کہ اس کا بدلہ چکایا جا سکے تو ان میں سے ہر ایک کے کچھ گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ شخص دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ یہ یوم التغابن ہے، ٹھیک ہے، ہم بیسیکلی یوم التغابن کے مطلب سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ کتنی آسانی سے ہم وراثت میں حق دبا جاتے ہیں. مجھ سے کسی نے کہا کہ میں کیا کروں کہ میرے بھائی مجھے میری جائیداد میں سے، والد کی جائیداد میں سے حصہ نہیں دے رہے، حالانکہ وہ جانتے، حالانکہ نمازی ہیں، حالانکہ قرآن سمجھنے والے، لیکن وہ میرا حصہ نہیں دے. یاد رکھیے کچھ بھی
چلیں یہ تو بہت بڑی بات ہے، وراثت میں حصہ نہ دینا بہت بڑی بات ہے. زبان سے ایذا دینا، کسی پر بہتان لگانا، بہتان نعوذ باللہ صرف زنا نہیں ہوتا، کوئی بھی جھوٹ اگر آپ کسی پہ باندھ دیتے ہیں کسی کے بارے میں بغیر تحقیق کے، آپ کو نہیں پتا، خواہ وہ شخص کتنا ہی برا ہے، خواہ میڈیا پہ اس کے لیے کچھ بھی کہا جا رہا ہے، جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے آپ اس میں پلیز اپنا حصہ نہ ڈالیں. کوئی پولیٹیشین ہے، کوئی بھی ہے، جب تک ہمارے پاس ثبوت نہ ہے ہم چپ رہیں. بہتر یہی ہے، سیف سائڈ یہی ہے، کیونکہ کیا پتا کیا چیز سچ ہے اور کیا جھوٹ. یہ فتنوں کا دور ہے جس میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر کے دکھایا جاتا ہے. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں جب تک ہمارے اپنے پاس ثبوت نہیں کہ ہم کسی پر بہتان لگاتے پھریں. ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کے ڈومیسٹک لیول کی باتیں ہیں، چاہے وہ آپ کے ملک کے سیاست کی باتیں ہیں، یا کسی بھی بارے میں، کسی محلے دار کے بارے میں، کسی کونسلر کے بارے میں، کسی کے بھی بارے میں، کسی ایون میں آپ سے یہ کہوں گی کہ کسی فنکار کے بارے میں، آلدو وہ اپنی جگہ برے کام کر رہے ہوں، آلدو وہ کچھ بھی کریں، جب تک ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، ہمیں اس میں حصہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہ ہو ہم اپنے نماز روزے اور قرآن کو لے کر جائیں قیامت کے دن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور کوئی پرسن اٹھ کے آ جائے، کسی امریکن ہالی ووڈ کا بالی ووڈ کا کوئی آ کے کہ جی یہ تو میرے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا تھا اس نے، کیونکہ اس دن تو ہر ایک چاہے گا کہ بس میری نجات ہو جائے، کہیں سے مجھے نیکی مل جائے. کوئی نہیں بھولے گا، اور اس نے حصہ ڈالا تھا یہ آگ لگانے میں، کوئی بھی کہیں سے آ جائے. اس لیے بہتر یہ کہ چپ خاموش رہے. جب ہمارا تعلق واسطہ نہیں ہے تو صرف سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنے کے لیے یا اپنی رائے دینے کے لیے یا کوئی اس میں اپنا نام بنانے یا کسی چیز کے چکر میں ہم مت رائے دیں. اسی طرح خاندان میں مجھے یاد ہے کہ کسی نے بات بتائی کہ ان سے جب کہا گیا کہ بھئی آپ نے میرے خلاف یہ بات کیوں کی، تو انہوں نے کہا سب کر رہے تھے تو میں نے بھی کہہ دیا. تو فیملی میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک جو ہے وہ کسی کے عذاب کا شکار ہوتا ہے فیملی کا، تو ہر ایک اس میں حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اب جس نے آنکھوں سے دیکھی بات، جس کو نہیں بھی پتا، وہ بھی اس میں حصہ ڈالے. تو پھر کیا ہوگا قیامت کے دن؟ ہماری نیکیاں اس بندے کو دے دی جائیں گی. پھر جب ہم غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اچھا، اب یوزلی لوگ غیبت کس کی کرتے ہیں؟ جو ان کو ناپسند ہوتے ہیں. برائی آپ کس کی کرتے ہیں؟ جو ناپسند. جیسے شروع میں بھی ہم بات کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ کسی نے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا دکھ بیان کر رہے ہیں تو ہم اس شخص کی برائی بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو دنیا میں وہ شخص اتنا برا لگتا ہے کہ آپ ہر دوسرے بندے کے سامنے اس کی برائی کرتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آپ تو اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. آپ اس کو اصل میں ناپسند کرتے ہیں، لیکن اصل میں آپ اس کو دائمی فائدہ پہنچا رہے ہیں. آپ اپنی نیکیاں اس کو دیتے جا رہے ہیں. تو بہرحال یوم التغابن کا ایک یہ مطلب بھی ہے کہ ظالم کو کی نیکیاں جو ہیں وہ مظلوم لے جائیں گے. پھر اسی طرح بعض لوگوں نے مفسرین نے غبن، چونکہ تجارت سے ریلیٹڈ ہے نا، عام طور پر تجارت میں غبن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو بعض مفسرین نے اس کو تجارت سے ریلیٹ کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح دنیا میں ایک نیک شخص ہے، وہ نیکی کرتا ہے اور وہ نیکی کرنے میں اپنی بہت ساری چاہتیں چھوڑ دیتا ہے اور ایک بظاہر ایک معمولی سی زندگی گزار کے جاتا ہے، اور دوسرا شخص جو نیک نہیں ہے، برا ہے، اور وہ دنیا میں خوب لذتیں اٹھاتا ہے، تو بظاہر کیا لگتا ہے کہ یہ ناکام ہے اور وہ کامیاب ہے. جس نے دنیا کما لی وہ کامیاب ہے اور جس نے دنیا نہیں کمائی وہ ناکام ہے. لیکن قیامت کے دن پھر کھل کے سامنے آ جائے گا کہ اصل میں تو یہ شخص جو بظاہر مفلس تھا، اس کے قبضے میں سارا کچھ چلا گیا، اور وہ شخص جو بظاہر متعمل تھا، بظاہر اس نے دنیا کمائی تھی، اس کے قبضے سے سب کچھ نکل گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بہت سارے معنی کیے گئے ہیں، اور اگر تھوڑا سا ہم اس کو الیبوریٹ کریں تو یہ سارے قریباً ایک ہی بات میں ہمیں سمجھ آتا ہے. اور کیا کہ قیامت کے دن
ہار اور جیت ہوگی. جیتے گے کون؟ جو اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، قرآن کے روشنی میں اپنی زندگیاں گزاریں گے، اپنی نیتوں کو خالص رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور استغفار کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے اپنے تئیں جتنی بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھیں. اور ہاریں گے کون؟ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں رکھتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے، اور انہوں نے اس چیز کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ اپنی اصلاح کریں اور بس دنیا ہی پر فوکس رکھا. تو یہ ہار جیت کا دن ہوگا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو ایمان لائے گا اللہ پر اور عمل کرے گا نیک تو دور کر دے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیاں. وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور وہ ان کو داخل کرے گا باغات میں جہاں پر نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ اصل کامیابی ہے. تو دنیا میں اگر انسان اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرتا رہے اور پھر بھی اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہی ہے نا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اصل میں اس کی انٹینشن نہیں ہوتی، اور پھر وہ اگر اس کو ریئلائز کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات اس سے دور کر دیتے. اس کے علاوہ اگر وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا گڑبڑ کر گیا، کہاں غلطی کر گیا، تو پھر وہ استغفار بھی نہیں کر پاتا نا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ علیم بذات الصدور بھی ہیں، اور وہ ہماری نیکیوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری کوششوں کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ اتنے رحیم و کریم ہیں کہ وہ پھر بہت سارے ایسے لوگوں کو جنہوں نے غلطیاں کی ہوں گی، برائیاں کی ہوں گی، لیکن وہ اللہ پر خالص ایمان رکھتے ہوں گے اور ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کرتے رہے اور پوری کوشش بھی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ان برائیوں کو دور کر دیں گے. جیسے آپ نے قرآن کریم میں بھی پڑھا نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات سیئات کو دور کرتی ہیں. آپ نیکیاں کریں، آپ کی برائیاں آپ سے دور کر دی جاتی ہیں، تو وہ نامہ اعمال سے اللہ تعالیٰ مٹاتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے، اس کی جیت کیا ہوگی کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. اور یہ اصل کامیابی ہے. جو جہنم میں بھیجے گئے اور وہاں پر سے سزا بھگت کے جنت میں آئے، وہ اصل کامیابی نہیں ہے، وہ فوز العظیم نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رائی کے دانے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہوگا تو اس کو بالآخر جنت میں بھیج دیا جائے گا، ہمیشہ کی جہنم میں وہ نہیں رہے گا. لیکن بہرحال وہ کامیابی نہیں. کامیابی کیا ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے. والذین کفروا وکذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا بھی آیاتنا، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وبئس المصیر، اور کتنا برا ہے لوٹنے کی جگہ. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی انسان کو جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اگر ہم اس جملے کو سمجھ جائیں تو ہماری مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں. کس طرح آسان ہو جائیں؟ کس طرح سے کہ یہ مضمون جو نا، یہ بارہا پیچھے بھی گزر چکا ہے. جیسے سورہ حدید میں بھی ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا کہ جو حالات اور جو مطلب اس وقت مصائب پیش آ رہے تھے مسلمانوں کو، بظاہر کیا لگ رہا تھا کہ ان کو اللہ کی طرف سے کوئی خیر نہیں مل رہی اور یہ مشکل میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان مصائب اور چیزوں کو، جو تکلیفیں وہ برداشت کر رہے تھے، تو بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے اذن سے ہیں، یعنی یہ بھی آزمائش مطلوب ہے، یہ ایسا ہی ہونا ہے. اور پھر اسی طرح عام انسان بھی، ہم لوگ بھی، جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوتا نا، وہ خود بخود نہیں آ سکتی. جیسے آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا نا کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں، اور وہ یہ خاص طور پر جس جادو کا وہاں پر ذکر کیا گیا تھا وہ سحر کہلاتا ہے، اور سحر کی ایک شاخ ہے وہ جس کے وہاں پر ذکر ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتے جبکہ اللہ کا اذن نہ ہو.
اب مصیبت میں اللہ کا اذن کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، مصیبت کسی پر آتی ہے تو اس میں اللہ کے اذن سے کیا مراد ہے؟ تو بات یہ ہے کہ مصائب ہمارے اوپر مختلف کنڈیشنز میں آتے ہیں، جیسا کہ ہم نے قرآن کریم پڑھا اور ہم نے یہ سیکھا کہ کچھ تو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، وبال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ الاؤ کرتے ہیں ہمیں ہمارے اوپر ان مصیبتوں کو کہ وہ آئیں. اور کیوں آئیں، کیا وجہ ہے؟ اگر ہم مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم پیوریفائی ہو جائیں، کیونکہ کوئی بھی کانٹا بھی اگر چبھتا ہے کسی مومن کو تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے حدیث پڑھی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک کوئی بھی تکلیف مومن کو جو پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، وہ اس کی بخشش کا جو ہے وہ اس کا ذریعہ بنتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہماری گناہوں سے پاک کرنے کے لیے وہ مصائب ہم پر بھیج دیتے ہیں جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمائے. پھر دوسرا یہ کہ اللہ کے اذن سے مصائب آتے ہیں ہماری آزمائش کے لیے. ٹھیک ہے کہ ہم اپنے ایمان میں کتنے خالص ہیں، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں، اس تکلیف میں اس کے دل کو ہدایت بھی دیتے ہیں. جب آپ مومن ہوتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اس سفر سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھی اور وہ آپ کو بہت تکلیف دیتی تھی، یا کوئی بیماری آ جاتی تھی. جیسے کل ہی کسی سے بات میری ہو رہی تھی، انہوں نے میسج کیا ہوا تھا، وائس میسج، تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ پہلے بچے بیمار ہو جاتے تھے تو مجھے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیسے ٹھیک ہوں گے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، سارا گھر الٹ پلٹ ہو جاتا تھا. لیکن اب جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اس میں سے نکالیں گے. میں چاہے سر نیچے ٹانگیں اوپر کر لوں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو گھر کا سسٹم خراب نہیں ہوتا، دل جو ہے وہ بے چین نہیں ہوتا، ایک اطمینان رہتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ہدایت دے دی کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے نا یہ پریشانی، تو اللہ ہی اس کو دور کریں گے. آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جب ہمارا ایمان اللہ پر درست ہوتا ہے تو کوئی بھی چیز ہمیں اس میں مایوس نہیں کرتی، چاہے مصائب کیسے ہی کیوں نہ ہو. انشاءاللہ العزیز کل دوبارہ اس آیت سے ہی شروع کریں گے اور فردر اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.